بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، ہندوستان کی دوبارہ سے پٹائی کی ہے چائنا نے اور ہڈیاں توڑ دی ہیں چینی فوجیوں نے ہندوستانیوں کی، اور ریشو یہ تھی کہ ہندوستانی فوجیوں کی تعداد 3 بٹالینز کے برابر تھی اور جو چینی فوجی ہیں ان کی تعداد ایک انفینٹری بٹالین کے برابر یعنی 600 کی تعداد تھی، اور اس گھنے جنگل میں پکڑ کے مار مار کے برکس نکال دیا ہے چینی فوجیوں نے ہندوستانیوں کا ونس اگین۔ یہ 15 جولائی 2020 کے بعد اب تک ہونے والا سب سے بڑا واقعہ ہے یہ اس بارڈر کے اوپر توانگ سیکٹر کے اندر، جس کے اندر چینی فوجیوں نے ہندوستانیوں کو دوبارہ باور کرایا ہے کہ ہم آپ کو ویپنز کیا خالی ہاتھوں سے یہ کی لگے ہوئے ڈنڈوں سے مار مار کے آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ اور 3 دن تک تو ہندوستان کے پورے ملک نے، ان کی فوج نے، ان کی اسٹیٹ نے، ان کی حکومت نے ان کی سنوائی تک نہیں کی۔ پھر کسی ایک فوجی نے ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ سے پتہ چلا کہ ادھر اتنا ظلم ہو گیا ہندوستانی فوجیوں کے اوپر۔ دوسری سمت گجرات کا ریاستی الیکشن جیتنے کے سلسلے میں نریندر مودی کی حکومت جو تھی وہ فیسٹیولز اور یہ سیلیبریشنز کر رہی تھی، اور وہ چاہ رہی تھی کہ یہ ہم اس کو پورا سیلیبریٹ کریں، فوجی مر رہے ہیں تو مرے۔ لیکن کانگریس کی حکومت نے یہ کہا کہ یہ جو تم یہ سیلیبریشنز کر رہے ہو، یہ جو فوجی ہیں ان کے خون کی قیمت پر تم یہ سیلیبریشنز کر رہے ہو۔ اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، اور اس واقعے کے اوپر پوری کی پوری کانگریس جو اتحاد المسلمین والی، اسد الدین اویسی والی جو پارٹی ہے، سب نے بی جے پی کو بہت ہی زیادہ طعن و تشنیع کا جو ہے وہ مرکز بنا چھوڑا ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر یہ جو لداخ سیکٹر کے اندر لائن آف ایکچول کنٹرول ہے، جس کو چائنا نہیں مانتا اور ہندوستان یہ کہتا ہے یہ ہمارا علاقہ ہے، اور اس آپس کی لڑائی کے اندر یہ جو اکسائی چین، ایک سائیڈ پہ اکسائی چین ہے جو چائنا کا علاقہ ہے، دوسری سائیڈ پہ لداخ سیکٹر ہے، اور یہ لداخ اور اکسائی چین کا جو علاقہ ہے یہ کوئی 38,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے اکسائی چین کا، اور یہ ہندوستانی کلیم کرتے ہیں ہمارا علاقہ ہے، جبکہ چائنا کہتا ہے آپ اکسائی چین کی بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں 5 فنگرز کی۔ اور یہ جو 5 فنگرز کی بات ہے چینیوں کی، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو چیئرمین ماؤ زے تونگ ہے، یہ 1940 کے عشرے کے اندر عوامی جلسوں کے اندر ماؤ زے تونگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو میرے رائٹ ہینڈ کی یہ جو پام ہے، یہ ہتھیلی ہے تبت، اور اس کے ساتھ جو 5 انگلیاں ہیں، ان میں سے ایک انگلی کا نام ہے نیپال، ایک کا نام ہے بھوٹان، ایک کا نام ہے سکم، ایک کا نام ہے نارتھ ایسٹ فرنٹیئر پروونس یعنی آج کا اروناچل پردیش۔ اور یہ سکم، نیپال، بھوٹان، اروناچل پردیش، لداخ، یہ 5 انگلیاں ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری انگلیاں ہیں، ہماری ہتھیلی ہے، ہم واپس لیں گے۔ تو اس سلسلے کے اندر کیا کہتے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں جو گلوان سیکٹر کے اندر وہ جو لڑائی ہوئی ہے، اور پوری لداخ ریجن کے اندر چینیوں کی ہندوستانیوں کی لڑائی ہوئی ہے، اور ہر لہجہ مار ہی کھائی ہے ہندوستانی فوجیوں نے، اور کتنی دفعہ تو بھیک مانگی ہے انہوں نے اپنی جان بخشی کروانے کے لیے چینی فوجیوں سے، اور ہر دفعہ، اور اس دفعہ بھی یہ خود جو ہے وائٹ فلیگ لے کے آتے ہیں، فلیگ میٹنگ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جنگ بندی کو عمل میں لے کے آئیں۔ اور اس سلسلے کے اندر انہوں نے 15 سے زیادہ جو کور کمانڈر لیول کی اور ہائیسٹ لیول کی ڈپلومیٹک اور ملٹری جو ہے آپس میں میٹنگز کی ہیں تاکہ کسی طریقے سے یہ امن آ جائے اور یہ ہماری زمین واپس آ جائے۔ لیکن چینی کہتے ہیں یہ تو ہماری زمین ہے، اس سے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ کوئی 1000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ ایریا پہ چینیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ مزید کہتے ہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ مذاکرات کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ زمین نہیں چھوڑیں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔
اور تو اور ادھر چل کے جو چائنا ہے اس نے اپنا گاؤں دیہات بھی قائم کر لیا اتنے ہائی الٹیٹیوڈ پہ جا کے، اور اپنے جا کے ڈیفنسز بھی بنا رہا ہے چائنا پچھلے 2-2.5 سال سے، اور ادھر اپنی ڈپلائمنٹ بھی کی ہے، اور جو بنے بنائے جو کچھ فوجی انسٹالمنٹس ہیں وہ بھی وہ ادھر لے کے گیا ہے، ادھر روڈز بھی بنا رہا ہے، اور سارے کا سارا جو اس کا انفراسٹرکچر ہے، لاجسٹکس ہے، اس کو لے کے جا رہا ہے۔ وجہ چائنا کی یہ ہے کہ چائنا کا یہ آئیڈیالوجی ہے کہ انہوں نے یہ اپنا چھینا ہوا علاقہ واپس لینا ہے، اور یہ جدھر پٹائی ہوئی ہے یہ بڑا تھک فارسٹ تھا، پتہ ہی نہیں چلا، ان کی سیٹلائٹ کو بھی ہندوستانیوں کو نہیں پتہ چلا کہ ہمارے فوجی جنگل میں قابو آ کے پٹائی کروا رہے ہیں ان سے۔ تو یہ اپنا صورتحال ہے ہندوستانیوں کی ادھر، اور بات یہ ہے کہ ان کا آپس میں 2005 میں بھی ایک پروٹوکول طے ہوا تھا، یہ چائنا کا اور انڈیا کا، پھر 2013 کے اندر بارڈر ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ بھی ہوا تھا، لیکن وہ اس کی بھی پاسداری کوئی نہیں ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بات جو کر رہے ہیں کہ چائنا اس کو سمجھتا ہے یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ بیسیکلی چینیوں کا ہی علاقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب برٹش امپائر ادھر آئی ہے ہندوستان کے اندر، اس کی آمد کے ساتھ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ اس علاقے کے اوپر قبضہ کریں، اور وہ قبضہ ان کا کامیاب نہیں ہوا، اور پھر انہوں نے پہلی دفعہ 1890 میں کولکتہ ایگریمنٹ کیا ہے چینیوں کے ساتھ، اور اس کولکتہ ایگریمنٹ کے اندر انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ تبت کا سارا علاقہ چینیوں کا ہے۔ لیکن اس کے بعد چائنا کے اندر جو افراتفری رہی، اور اس سیاسی انتشار کا ونس اگین فائدہ اٹھانے کے لیے جو برٹش امپائر تھی ادھر سب کانٹیننٹ کے اندر بیٹھی ہوئی، انہوں نے دوبارہ جا کے 1903 سے 1904 تک دوبارہ اس علاقے میں جا کے جو اروناچل پردیش کا علاقہ ہے، نارتھ ایسٹ فرنٹیئر جو پروونس ہے، ادھر جا کے دوبارہ حملے کیے، لیکن چینیوں نے ان کے حملے پسپا کر دیے، اور جب ان کی پسپائی ہوئی ہے تو پھر دوبارہ سے جو برٹش امپائر ہے اور چائنیز جو ہیں ان کے درمیان ایک ٹریٹی ہوتی ہے جس کو ٹریٹی آف لاسا کہتے ہیں، اور یہ 1904 کے اندر یہ ٹریٹی ہوتی ہے۔ لیکن اس ٹریٹی کے بعد جو چائنا کی اپنی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ چلتی رہتی ہے، دوبارہ سے پھر یہ جو برٹش سولجرز ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ادھر جا کے یہ ادھر حملے کرتے ہیں، اور 1913 کے اندر جو ان کی چنگ ڈائنیسٹی ہے چائنا کی وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کے زوال کے اوپر دوبارہ سے جا کے جو برٹش امپائر ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس علاقے کے اندر انسٹیبلٹی لے آتے ہیں، اور اس انسٹیبلٹی کو ریزالو کرنے کے لیے شملہ کے اندر 1914 میں ایک شملہ کنونشن ہوتا ہے، اور اس کنونشن میں یہ ایٹ دیئر اون یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے اروناچل پردیش اور یہ جو لداخ سیکٹر اور اکسائی چین کے درمیان جو لائن ہے یہ لائن آف ایکچول کنٹرول ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے ایٹ دیئر اون، جس کو چینیوں نے نہ تب مانا ہے نہ اب مانا ہے۔ اور ہندوستان کی جو برطانوی حکومت تھی یہ پریکٹیکلی یہ نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے ایک ادھر واردات تو کر لی، لیکن اپنے جو سرکاری نقشے تھے ان نقشوں میں بھی اس علاقے کو یہ اپنا برطانوی ہند کا علاقہ نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ جو 1935 کے برطانوی ہند کے جو نقشے ہیں ان نقشوں میں بھی یہ جو ساؤتھ آف تبت کا علاقہ ہے، یہ جو ساری ریجن ہے، اس کو برٹش امپائر اپنا علاقہ شو نہیں کرتی بلکہ چینی علاقہ کہتی ہے۔ اور ایسی صورت میں یہ جو ادھر بڑا آبجیکٹو تھا نا اس علاقے کو لینے کا برطانوی حکومت کا، وہ یہ تھا کہ ان کی اس ٹائم رشینز کے ساتھ بہت ہی زیادہ ایک کانفرنٹیشن چل رہی تھی، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو علاقہ ہے بیچ والا یہ ایز اے بفر سٹیٹ کام کرے، یہ بفر زون کے طور پہ کام کرے، تاکہ ڈائریکٹلی جو رشینز ہیں وہ ہمارے اوپر آ کے اٹیک نہ کر سکیں۔ ایک تو ان کا یہ آبجیکٹو تھا، دوسرا آبجیکٹو ان کا یہ تھا کہ یہ اس کو ہم ٹریڈ کے لیے استعمال کریں گے، لیکن وہ دونوں آبجیکٹیوز اس طریقے سے حاصل نہیں ہو سکے۔
تو ہندوستان کی موجودہ حکومت کو چاہیے کہ یہ سمجھ لے کہ یہ جو 5 فنگرز ہیں، یہ جو تبت ہے اور یہ سکم کا علاقہ، یہ جو سارے بتائیں 5 فنگرز کے ایریاز ہیں، یہ ان کی آئیڈیالوجی میں ہے، ان کی فورن پالیسی ہے، untold اور told، clear اور unclear، declared اور undeclared، یہ this is a integral part of Chinese foreign policy۔ اور اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو وہ آپ کو مارتے جائیں گے۔ ابھی تو انڈر این ایگریمنٹ وہ آپ کے اوپر وہ آتشی اسلحہ استعمال نہیں کر رہے، وہ میخیں لگی ہوئی جو وہ ڈنڈے اور سوٹے ہیں وہ آپ کے اوپر مار مار کے آپ کی ہڈیاں توڑ دی ہیں چینیوں نے، اور آپ اگر باز نہیں آئیں گے تو وہ دوبارہ سے پھر ایسی یہ ایک سچویشن اختیار کرے گی، سچویشن ڈیولپ ہوگی کہ وہ آپ کے اوپر ادھر سیریس آرمڈ کانفلکٹ کی طرف جائیں گے جس کو آپ سہ نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کے فوجی اتنے ہائی الٹیٹیوڈ پہ ان سے ایک بھی دفعہ لڑائی کے اندر کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ ہر دفعہ انہوں نے مار کھائی ہے۔ تو یہ ہے ہندوستان کی پٹائی کی تازہ ترین صورتحال جو یہ چینیوں سے انہوں نے کروائی ہے اور چینیوں سے مسلسل کرواتے آ رہے ہیں، اور 1962 سے لے کر اب تک یہ مار ہی کھا رہے ہیں ہندوستان والے چینیوں سے۔ تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے ہندوستان کے لیے۔ ہندوستان کو سوچنا چاہیے، بجائے کہ مار کھا کھا کے علاقے دینے، ویسے ہی جو ان کا علاقہ بنتا ہے، جو تاریخ کہتی ہے ان کا علاقہ، ان کو دو، بارڈر کو ایڈجسٹ کرو اور ادھر نہ اپنے فوجیوں کی ہڈیاں توڑواؤ۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنے، اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔